آج کا ہمارا ناول ہے تیرے غم کو جاں کی تلاش تھی، جس کی رائٹر ہے نیلم ریاست۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں آلریڈی یہ ناول پڑھ چکی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ ناول۔ نیلم ریاست جو ہماری رائٹر ہیں وہ بہت اچھا لکھتی ہیں۔ میرے چینل پر میں نے جتنے بھی ان کے ناول پڑھے مجھے وہ سارے کے سارے پسند آئے، بہت اچھے ناول لکھتی ہیں وہ۔ آپ نے بھی اگر ان کو نہیں سنا تو باقی کے جو ناولز میں نے اپلوڈ کیے ہیں اپنے چینل پر آپ ان کو ضرور سنیں، آپ کو پکا اچھا لگے گا، آپ پورا انجوائے کریں گے اس کو۔ ٹھیک ہے، چلیے ناول شروع کرتے ہیں۔ تیرے غم کو جاں کی تلاش تھی، تو میرا حوصلہ تو دیکھ، داد تو دے کہ اب مجھے شوق کمال بھی نہیں، خوف زوال بھی نہیں۔ اس کو حیرت کی زیادتی سے جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ میڈم کے منہ سے نکلنے والے الفاظ خالی الفاظ ہی نہ تھے بلکہ لاوا تھے، جو اس کی ہستی، اس کی زندگی کی آج تک کی گئی محنت اور تگ و دو ہر ایک کو جلا کر بھسم کر سکتے تھے۔ میڈم، میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانے کو تیار ہوں، میں چور نہیں ہوں۔ سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹ طنزیہ ذرا سا پھیلے اور بڑی نزاکت سے ٹھوس لہجے میں جواب دیا گیا۔ سنو لڑکی، ہر روز ہزاروں لاکھوں کیس ملک کے مختلف عدالتوں میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ہر آدمی حلف اٹھا کر بیان دیتا ہے، قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتا ہے۔ کئی جھوٹی قسمیں کھا کر بھی کیس جیت جاتے ہیں اور کئی سچ بول کر بھی ہار جاتے ہیں۔ تم کس کو ثابت کرنا چاہتی ہو کہ تم چور نہیں ہو؟ خود کو، کیونکہ میں جانتی ہوں تم چور نہیں ہو۔ تمہارے کولیگ جانتے ہیں تم چور نہیں ہو۔ پھر حلف کس کے لیے اٹھانا چاہتی ہو؟ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں، غم و غصے سے زبان گنگ رہ گئی۔ آپ میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ پرتکلف اور عالیشان آفس میں باس کی کرسی پر براجمان پکی عمر کی عورت جو اپنے لباس اور رکھ رکھاؤ سے ہی کسی بڑے گھرانے کی معلوم ہوتی تھی، اس وقت آف وائٹ فارمل سوٹ پہنے، گلے میں بیبی پنک سکارف ڈالے بڑی تمکنت سے بیٹھی تھی۔ تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں؟ مجھے 2 کے بے حیثیت لوگ بہت ہی زیادہ برے لگتے ہیں۔ اصول مند ترقی کے خواہاں، مائی فٹ، میں نے تمہیں ایک شاندار آفر کی تھی۔ 10 لاکھ تم جیسی لڑکی کے لیے ایک بہت بڑی رقم ہے۔ تم نے تو آج تک اپنی زندگی میں اتنے سارے پیسے ایک ساتھ دیکھے بھی نہیں ہوں گے۔ مگر میرا اچھا پن دیکھو، میں نے ایک چھوٹے سے معمولی کام کے لیے تمہیں اتنی خطیر رقم کی آفر کی، مگر تم نے ناشکری کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ آفر آپ اپنے آفس میں موجود کسی اور لڑکی کو بھی تو کر سکتی ہیں جس کو پیسے کی ضرورت ہو۔ میں ہی کیوں؟ کسی اور لڑکی کو آفر کرتی، ضرور کرتی، اگر کوئی اس قابل ہوتی تب۔ میری نظر میں اس وقت تم سے زیادہ پر اعتماد اور نیڈر لڑکی اور کوئی نہیں۔ جو کام میں تم سے لینا چاہتی ہوں وہ صرف تم ہی کرو گی، سیدھے طریقے سے نہ صحیح، الٹے طریقے سے کروا لوں گی۔ اگر میں نے آپ کے الٹے طریقے کو ماننے سے بھی انکار کر دیا تو؟ میڈم کی شاطر آنکھوں کی روشنی بڑھ گئی۔ سویٹ ہارٹ، ایسا ممکن ہی نہیں، کیونکہ میرے پاس تمہارے خلاف گواہ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں میری غیر موجودگی میں میرے ٹیبل کے دراز سے 10 لاکھ لیتے دیکھا ہے۔ ساتھ تمہارے بینک اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ ہے جس کے مطابق اس وقت تمہارے اکاؤنٹ میں 11.5 لاکھ روپے موجود ہے۔ تمہارا بینک مینیجر گواہی دینے کو تیار ہے۔ 10 لاکھ کی رقم تم نے اسی دن جمع کروائی ہے جس دن آفس کے چشم دید گواہ نے تمہیں چوری کرتے دیکھا ہے۔ تمہارے ہاسٹل کی 2 لڑکیاں عدالت میں یہ بیان دیں گی کہ تمہیں پیسے سے عشق ہے، زندگی میں آگے بڑھنے کے بڑے بڑے خواب ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے تم کسی حد تک جا سکتی ہو۔ اگر تم ہاں میں جواب نہ دو گی تو میں اسی وقت پولیس کو بلوا کر تمہیں پکڑوا دوں گی، کیس عدالت میں چلا جائے گا، مہنگا وکیل تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج کر ہی دم لے گا، اور تب وہاں بیٹھ کر چکی پیستے ہوئے تم پچھتاؤ گی کہ ایک ذرا سا کام ہی تو تھا، کاش کر دیا ہوتا۔ مگر ہوگا کیا؟ نہ جانے کتنے مہینے یا سال جیل میں گزار کر ہی باہر آؤ گی۔ تمہارے نام کے ساتھ بددیانتی کا دھبا اتنا مضبوط لگ چکا ہوگا کہ کوئی بلیچ بھی یہ داغ نہ دھو پائے گی۔ تمہارے سارے خواب تمہارا منہ چڑھا رہے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے زندگی سے تنگ آ کر تم خودکشی کر لو۔ وہ یک ٹک سرد آنکھوں سے اپنی باس کی بے رحم نگاہوں میں دیکھے گئی جس نے اس کی آنے والی ساری زندگی کا نقشہ کھینچ کر اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ مزید کہہ رہی تھی، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے تم یہاں کھڑے کھڑے 10 لاکھ کما لو، ساتھ ہی آفس میں پروموشن، مارکیٹ میں اچھی وفادار ورکر ہونے کی شہرت۔ تم میری کمپنی چھوڑ کر کہیں اور بھی جاؤ گی تو میرا ریفرنس لیٹر ساتھ جائے گا۔ تم میرے نام اور میرے بزنس سے بہت اچھی طرح واقف ہو۔ اٹس دا بیسٹ۔ اب بتاؤ، جیل یا ترقی؟ وہ کھا جانے والی نظروں سے اپنی باس کو گھور رہی تھی۔ آج آپ زوراور ہیں، مگر یاد رکھیے گا کہ ہار ماننے والوں میں سے میں بھی نہیں۔ ایک دن آپ کا وار یا آپ کے منہ پہ نہ مارا تو سمجھ لینا زبان والی نہیں ہوں۔
باس اس کی بات پر ایسے ہنسی جیسے بچے کے لطیفے سنانے پر ہنسی ہوں، جس نے اس کے اندر اور آگ بھر دی۔ کمینی بڈھی، اپنی رضامندی دے کر باس کے کمرے سے کیا آفس سے ہی نکل آئی۔ تم نے خود سے ساری تیاری ایک نظر دیکھ لینی تھی۔ میں کوئی جھول نہیں چاہتا، خاص کر کھانا فرسٹ کلاس ہو۔ ڈرنکس پر بھی کوئی پابندی نہیں۔ 1-2 ممالک کے سفیر پہلی دفعہ ہمارے گھر آ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آج ہماری مہمان نوازی دیکھ کر وہ بار بار ہمارے مہمان بننا چاہیں۔ ہماری پروڈکٹس کی رسائی ان کے مارکیٹس تک ہو سکتی ہے۔ بہت اچھا موقع ہے۔ مجتبیٰ، تم جانتے ہو میرا کام کبھی کم معیار کا نہیں ہوتا۔ میرے گھر کی مہمان نوازی کے لیے لوگ مرتے ہیں۔ تم بس اس بات کو یقینی بنانا کہ آج بھی تمہارا رائٹ ہینڈ نشے میں دھت ہو کر محفل میں نہ آئے۔ مجتبیٰ نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر تنقیدی نظروں سے اپنے سراپے کا جائزہ لیتی اپنی بیوی کو غور سے دیکھا۔ وہ ایک دلکش عورت تھی۔ ہر فن مولا بھی کہا جائے تو ناجائز نہ ہوگا۔ میرے رائٹ ہینڈ میں تو بس پینے کی بری عادت ہے۔ تمہارے بیٹے نے تو باپ کا منہ کالا کرنے والی کوئی کام نہیں چھوڑا۔ ہر برا کام کر کے ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے۔ مجتبیٰ، میں 1000 دفعہ کہہ چکی ہوں وہ تمہارا بھی بیٹا ہے۔ جب اپنے بھتیجے کو سینے سے لگا کر رکھا ہے تب تھوڑی توجہ بیٹے پر بھی دے دیتے۔ جہاں اپنے سارے کاروبار کا انچارج اپنے بھتیجے کو بنایا، وہاں اپنے بیٹے پر تھوڑا اعتبار کر کے کوئی ایک فیکٹری اس کے انڈر کر دیتے۔ بیوی کی بات پر مجتبیٰ نے فلک شگاف کہا لگایا۔ رو رو کر پیسے دے دلا کر اس کو ڈگری دلوائی ہے۔ دن کے 1 بجے سے پہلے وہ بیڈ نہیں چھوڑتا۔ 1 نمبر کا جواری ہے، اور تم چاہتی ہو میں اس کو اپنے کاروبار میں شامل کر کے اپنی سالوں کی محنت 2 دن میں بھوک دیتا؟ جہاں داد مرتضیٰ کے جیسے اختیارات پانے کے لیے تمہارے لاڈلے عدیل مجتبیٰ کو جہاں داد مرتضیٰ جیسا بن کر دکھانا ہوگا، جو کہ وہ اس کی زندگی میں کیا اگلی کسی بھی زندگی میں نہیں کر سکتا۔ طنز کا گہرا تیر فردوس بیگم کے دل میں پیوست کر کے وہ نکست سے تیار ہو کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ فردوس بیگم تل ملا کر رہ گئی، اور ایسا تو ہر دفعہ ہوتا تھا، پر آج جو اگر وہ جان جاتے کہ کچھ ایسا ہونے والا ہے جو آنے والے دنوں میں اس گھر کی تاریخ بدل دے گا تو وقتی طور پر ہی صحیح پر غصہ تھوک دیتے۔ بھٹکتا پھر رہا ہوں جستجو بن، سراپا آرزو ہوں آرزو بن۔ شام کا حسن اپنے پورے جوبن پر تھا۔ مہمان کھانا وغیرہ کھا کر اس وقت ٹولیوں کی شکل میں گپیوں میں مصروف تھے۔ گیٹ پار کر کے ایک دراز قد کی لڑکی اندر آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑے سے سوٹ کیس کا ہینڈل تھا جسے وہ اپنے ساتھ گھسیٹ رہی تھی۔ گہرے سبز رنگ کے لانگ شرٹ کے ساتھ کالا دوپٹہ اور کالا ٹراؤزر پہنے، سر اور چہرے کو پلو سے ڈھانپ رکھا تھا۔ پیروں میں ہرے اور سفید ٹریزرز تھے۔ وہ ناک کی سیدھ پر چلتی ایک سمت میں آئی۔ کئی ایک مہمان اس کو دیکھ کر یہی سمجھے تھے کہ کوئی مہمان یا رشتہ دار ہوگی، مگر جس استحقاق کے ساتھ وہ قدم اٹھا رہی تھی گھر کی خواتین کو بھی معمہ میں ڈال دیا کہ ضرور کوئی گھر والی ہے، مگر ان کے خاندان میں تو کوئی منہ نہ چھپاتا تھا۔ السلام علیکم سر۔ عین سر پر پہنچ کر اس نے اونچی اور کلیئر آواز میں سلامتی بھیجی تھی۔ وہ چونک کر مڑے۔ ظاہر ہے وہی میزبان تھے تو جواب بھی انہی کا دینا بنتا تھا۔ دوسرا، وہ دیکھ بھی انہیں ہی رہی تھی جو بولتے تو آواز میں واضح کنفیوژن تھی۔ وعلیکم السلام۔ کیا آپ کا ہی نام سیٹھ مجتبیٰ ہے؟ جی ہاں، مگر آپ کون؟ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو یہی بتانے کو حاضر ہوئی ہوں کہ میں کون ہوں۔ میرا نام عرفہ ہے۔ میں آپ سے چند ضروری باتیں کرنے آئی ہوں۔ میرا یقین کریں، اگر آپ میرے ساتھ میری بات سننے کو چند منٹ ایک طرف سائڈ پر نہ گئے اور میں نے سب کے سامنے اپنی میڈیکل رپورٹ نکال کر رکھ دی تو آپ کی عزت 2 کوڑی کی بھی نہیں رہے گی۔ 2 ٹوک الفاظ میں اپنی بات کہہ کر اب وہ اس کا رد عمل دیکھ رہی تھی۔ سیٹھ مجتبیٰ کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور گزر گئے۔ ایک تائرانہ نگاہ اپنے ساتھ موجود ایک وزیر اور کسی ملک کے سفیر پر ڈالی، پھر کسی مسکراہٹ ان کی طرف اچھالی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ اپنے مہمانوں سے ایکسکیوز کرنے کے بعد اس لڑکی کو اپنے ساتھ آنے کا بول کر آگے بڑھ گئے۔ وہ بھی ہر طرف سے اٹھنے والی سوالیہ نظروں سے بے نیاز ان کے ساتھ چل دی۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ پار کرتے ہی اس نے اپنا سوٹ کیس اطمینان سے ایک طرف رکھا ہی تھا جب مجتبیٰ صاحب نے سرد آواز میں پوچھا، کیا تم عدیل کے جاننے والی ہو؟ میں یہ نہیں جانتی کہ عدیل کون ہے، اور میں آپ کے خاندان میں کسی کی بھی جاننے والی نہیں ہوں۔ ہاں، آپ کے ایک بیٹے کے ہاتھوں برباد ضرور ہوئی ہوں۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ میں جہان داد مرتضیٰ کی بات کر رہی ہوں، جس شخص نے مجھے جیتے جی مار دیا، پہلے اپنے دفتر میں کام دیا، پھر اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ تمہیں یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ میرا جہان داد کبھی کسی عورت کی عصمت پر ہاتھ تو دور کی بات ہے، گندی نظر بھی نہیں ڈال سکتا۔ اول تو میں ایسے کسی الزام کو مانتا ہی نہیں۔
میں 1 کروڑ پتی آدمی ہوں. کوئی بھی 2 ٹکے کی عورت ہمیں پیسے کی لالچ کے لیے بلیک میل کرنے کی کوشش کر سکتی ہے. اب تم یہاں میرے گھر میں آ کر میرے بیٹے پر الزام لگاؤ گی تو کیا میں اتنا بیوقوف ہوں کہ فوراً مان جاؤں گا؟ نہیں سر، آپ کا کروڑپتی ہونا ہی اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آپ بیوقوف ہرگز نہیں ہیں. مگر بیوقوف میں بھی نہیں ہوں کہ اتنے اثر و رسوخ والے آدمی کے گھر میں اپنا مقدمہ لڑنے خود چل کر آ جاؤں. آپ میری کسی بات پر یقین نہ کریں. اس نے اپنے بیگ کی زپ کھول کر کچھ کاغذات نکال کر ان کی طرف بڑھا دیے. آپ کے بیٹے کی وجہ سے میرے ماں باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا. میری شادی ہونے والی تھی، وہ رشتہ ہی ختم ہو گیا، کیونکہ کوئی بھی 2 دن ایک شرابی کے ظلم سہ کر رہا ہونے والی لڑکی سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہے. ماں باپ کے لیے کالک کا باعث ہوں. انہوں نے جینا مرنا ختم کر دیا ہے. نہ اس وقت میرے پاس کوئی گھر ہے، نہ کوئی رشتہ، اور یہ سب جہانداد مرتضیٰ کی وجہ سے ہوا ہے. ان کے ہاتھوں میں اس لڑکی کی میڈیکل رپورٹ تھی، ساتھ میں اس کی اور جہانداد کے بے شمار تصویر. جوں جوں وہ یہ سب دیکھ رہے تھے، آنکھوں کی لالی میں اضافہ ہو رہا تھا. میں یہاں آنے سے پہلے 2 پرائیویٹ چینلز کے صحافیوں کے علاوہ اس ملک کے مایا ناز NGO کو اپنا بیان دے کر آئی ہوں. اخبار میں کل میرا فیچر چھپ جائے گا، اور یہ سب مجھے آج اور ابھی انصاف نہ ملنے کی صورت میں ہوگا، کیونکہ اور تو میرا کوئی ٹھکانہ ہے نہیں. یا میرا اپنے بیٹے سے نکاح کروا کر مجھے دوبارہ سے اس معاشرے کا عزت دار شہری بنائیں. بصورت دیگر میں یا تو خودکشی کرنے کے بعد آپ لوگوں کو میڈیا اور NGO کے حوالے کر کے جاؤں گی، یا پھر خود عدالت میں جا کر کیس لڑوں گی اور ساری دنیا کو چیخ چیخ کر بتاؤں گی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. آپ کی 4 فیکٹریاں ہیں، چاروں کی چاروں جہانداد کی زیر نگرانی چل رہی ہے، اور جس ایک فیکٹری میں وہ خود بیٹھتا ہے وہاں مرد گنتی کے ہیں، باقی سب عورتیں ہی عورتیں ہیں. وہ مردوں کے بجائے عورتوں کو کام دینے کو ترجیح دیتا ہے. سوچ لیں مجتبیٰ صاحب، بدنامی کا گراف بہت اوپر جائے گا. میرے پاس تو کھونے کو کچھ بھی نہیں، آپ کے پاس بچے گا نہیں. کتنے پیسے چاہتی ہو؟ 1 کروڑ، 3 یا 5؟ میں بکاؤ مال نہیں ہوں جس کا سودا لگا کر خریدیں گے. آج یا تو نکاح ہوگا، یا پھر کل دن چڑھنے سے پہلے آپ کے خاندان کی عزت کا جنازہ نکلے گا. فردوس بیگم کے علاوہ عدیل اور اس کی بہنوں کی نظریں بھی گلاس وال کی دوسری جانب کھڑے اپنے باپ اور اس نقاب پوش پر لگی تھی. 10 منٹ گزر گئے، مگر اندر جاری مذاکرہ ابھی تک ختم نہ ہوا. 5 منٹ مزید گزر گئے. مجتبیٰ نے جیب میں سے فون نکال کر ایک نمبر ملانے کے بعد کان سے لگایا. کچھ کہنے کے بعد فون رکھ دیا. اب وہ صوفے پر بیٹھ چکے تھے. چہرے پر ایسا کوئی تاثر نہ آیا جس سے ان کی کیفیت کا اندازہ لگایا جا سکتا. مزید 10 منٹ گزر گئے. کمرے میں 2 اور کرداروں کا اضافہ ہوا تھا، ساتھ ہی کسی نے کھینچ کر پردے برابر کر دیے. سائلنس شو ختم ہو گیا. فردوس کا دھیان بھی واپس مہمانوں کی جانب چلا گیا. آج میں خود سے ہو گیا مایوس. آج ایک یار مر گیا میرا. وہ بڑے اچھے موڈ میں کسی مہمان کے ساتھ محو گفتگو تھا جب رفاقت نے آ کر کان کے قریب سرگوشی کی. وہ جواب میں سر ہلا کر اپنی جگہ سے اٹھا، ساتھی سے معذرت کی اور اپنی مخصوص پروقار چال چلتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا. دروازے پر نوک کر کے اجازت طلب کی. دوسری جانب سے ازوات میں جواب ملنے پر نوب پر دباؤ ڈالا تو دروازہ کھلتا چلا گیا. کمرے میں پہلے سے 3 مرد اور 1 لڑکی موجود تھے، مگر جب وہ رفاقت کے ہمراہ اندر آیا تو عرفہ کو انتہائی کشادہ ڈرائنگ روم تنگ لگنے لگا. فیصلہ اب ہونا تھا، تخت یا تختہ. چاچو، آپ نے بلایا؟ مجتبیٰ نے نہ اسے جواب دیا، نہ سر اٹھا کر دیکھا، بلکہ کسی اور کو مخاطب کر کے بولے، مولوی صاحب نکاح شروع کریں. لڑکی کا نام عرفہ، لڑکے کا نام جہانداد مرتضیٰ، عمر 29 سال، حق مہر 1 کروڑ. اس کے بعد اسے حکم دینے کے لہجے میں بولے، بیٹھ جاؤ جہانداد. مولوی صاحب، لڑکی کے وکیل کی جگہ فارم پر میرا نام لکھیے گا، سیٹھ مجتبیٰ مراد. جہانداد نے سوالیہ نظروں سے رفاقت کی جانب دیکھا، جس نے کندھے اچکا کر لا علمی کا اظہار کر دیا. اس کے بعد اس نے غور سے لا تعلق نظر آتے اپنے باپ کی جانب دیکھا، جن کے چہرے پر کوئی فیصلہ کر کے عمل پیرا کرنے والی سختی تھی. وہ خاموشی سے بیٹھ گیا. مولوی نے نکاح پڑھوا دیا. دونوں فریقین نے قبول کر لیا. سائن ہو گئے. لڑکے کو مبارکباد دی گئی. مولوی صاحب کو دوسرے کمرے میں بیٹھا کر جو کھانا پیش کیا گیا، وہ ان کھانوں کے نام سے بھی ناواقف تھے، مگر بسم اللہ کر کے ٹوٹ پڑے. رفاقت کے لیے اگلا حکم مجتبیٰ کی جانب سے ہی آیا. رفاقت، عرفہ جہانداد صاحبہ کا سامان اٹھاؤ اور اس کو جہانداد کے گھر چھوڑ کر آؤ. رفاقت نے سوالیہ نظروں سے جہانداد کو دیکھا، جس کی نظریں اپنے چاچا کے چہرے پر لگی ہوئی تھی. اس نے فقط ہاتھ کے اشارے سے رفاقت کو جانے کی اجازت دی، جو کہ جی سر کہتا عرفہ کے سامان کی جانب بڑھ گیا.
جاؤ بیٹی، مجھے امید ہے کہ تم اب اپنا سارا غم و غصہ تھوک کر نئی زندگی شروع کرو گی۔ رفاقت تمہیں تمہارے اصل گھر لے کر جا رہے ہیں۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر کھڑی ہوئی، کسی بھی جانب دیکھے بغیر رفاقت کی سنگت میں وہاں سے چلی گئی۔ تم سے میں مہمانوں کے چلے جانے کے بعد بات کروں گا، ابھی اپنا یہ سامان سنبھالو۔ انہوں نے غصے کے ساتھ بنا اس کی جانب دیکھے نکاح نامہ، میڈیکل رپورٹ اور تصویریں اس کی گود میں پھینک دی۔ خود باہر کی جانب بڑھ گئے۔ سب سے اوپر نکاح نامہ تھا، جسے ایک نظر دیکھنے کے بعد اس نے وہی میز پر ڈال دیا اور چچا کی پیروی میں واپس باہر آ گیا۔ باقی کا وقت اس نے باتیں کی کم مگر سنی زیادہ، ساتھ میں پیگ پہ پیگ اندر پھینکا۔ کوئی اور ہوتا تو کب کا لڑک گیا ہوتا، مگر وہ کوئی اور تھوڑی تھا، وہ تو جہان داد تھا، جہان داد مرتضیٰ۔ مہمانوں کے جانے کے بعد فردوس کے ہاتھوں وہ تصویریں لگی تھیں۔ نکاح نامہ اور میڈیکل رپورٹ وہاں سے غائب تھی، جن کی بنا پر انہوں نے اپنے بچوں، چند ایک قریبی رشتہ داروں کے علاوہ گھر کے نوکروں کے سامنے ہی عدالت لگا دی۔ گندا خون آخر گندا ہی نکلا نا۔ میرے بیٹے کو اس کے اعلیٰ کردار کی مثالیں دے کر تم نے ساری زندگی ہم سب کا جینا حرام کیے رکھا۔ آج دیکھ لی تم نے اپنے بھتیجے کی اصلیت۔ جب میں سچ کہتی تھی تو تمہیں اور تمہاری ماں کو بڑا برا لگتا تھا۔ آج دیکھ لیا نا، اس ناگ نے ثابت کر دیا نا کہ اس کی رگوں میں ایک حرافہ عورت کا خون دوڑ رہا ہے۔ بڑا نیک نام بنا پھرتا تھا، آج اس کی ساری نیک نامی سامنے آ گئی۔ کوئی جھوٹ اور دھوکے بازی کے پیچھے کب تک چھپا رہ سکتا ہے؟ وہ اونچی آواز میں بولے چلی جا رہی تھی، ہاتھ میں پکڑی تصویریں ایک ایک کر کے سبھی کے سامنے ہاتھوں میں گھوم رہی تھی۔ ہر کوئی جائزہ لے رہا تھا، سوائے اس کے جو بذات خود تصویروں میں موجود تھا۔ ثانیہ مجتبیٰ نے اپنے اوپر کمال ضبط رکھ کر اپنے بالکل سامنے بیٹھے جہان داد کی جانب دیکھا۔ سیاہ ڈنر سوٹ، ٹیپ، ریڈ ٹائی، پلیٹینیم کے کف لنکس کو وہ اچھی طرح پہچانتی تھی، کیونکہ وہ اس نے خود جہان داد کے لیے خریدے تھے۔ سر کے آدھے بالوں کو سیدھا کر کے پیچھے کر پونی لگائی ہوئی تھی، کالی ہی جرابیں، کالے نوکدار جوتے جن پر ہلکی سی بھی گرد نہ تھی۔ صوفے پر ڈھیلے سے انداز میں پیچھے کو ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا، نظریں سامنے کارپٹ کے ڈیزائن پر جمی ہوئی تھی۔ وہاں سے ہٹتی تو سیدھے مجتبیٰ کے چہرے پر رک جاتی۔ کئی سوال زبان کی نوک پر لیے وہ اس وقت بس سن رہا تھا، پر وہ سمجھ میں آنے سے قاصر تھا۔ وہ سیٹھ مجتبیٰ سے بہت سے سوال پوچھنا چاہتا تھا، پر وہ موقع دیتے تب نہ جبکہ فردوس ساری بھڑاس نکال رہی تھی۔ آج سے 30 سال پہلے اس کے باپ نے بھی یوں ہی جا کر بے نام و نشان کی لڑکی کے ساتھ منہ کالا کیا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے بڑے اعلیٰ خاندان کے نسب والی عورت کے ساتھ بیاہ رچایا تھا، جس کے ایک وقت میں نہ جانے کتنے یار ہوتے تھے۔ تب ہی اگر ابا جی مرحوم نے سختی سے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا ہوتا جب وہ ایک طوائف زادی سے شادی رچا کر آیا، تو آج ایک دفعہ پھر ہمیں یہ رسوائی نہ سہنی پڑتی۔ اب بھی میں تم کو کہہ رہی ہوں مجتبیٰ، یہ لڑکا مجھے کبھی اپنے گھر میں نظر نہ آئے۔ میری جوان بیٹیاں ہیں، اگر یہ باہر منہ مار سکتا ہے تو اندر کا کیا بھروسہ۔ بس چچی بس، اس کے آگے ایک لفظ نہیں۔ ایک دہاڑ کے آگے سب خاموشی چھا گئی۔ فردوس نے ایک نفرت بھری نظر ڈالی اور اپنے بچوں کو وہاں سے ہٹا کر ٹپ ٹپ کرتی چلی گئی۔ ویسے بھی ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ جہان داد مرتضیٰ مجتبیٰ اور ثانیہ دونوں کی ہی نظروں میں گر چکا تھا۔ چچا، میں نہیں جانتا اصل وجہ کیا ہے، مگر یہ نکاح میں نے آپ کا حکم سمجھ کر قبول کیا ہے۔ آج کے مہمان نوازی کا شکریہ، اب اجازت دیں۔ صوفے سے اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر کو نکل گیا۔ رفاقت کو اشارہ کر دیا کہ ساری تصویریں اکٹھی کر لاؤ۔ میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا، اور کوئی ملال بھی نہیں۔ رفاقت نامی آدمی اسے عالیشان گھر سے لا کر دوسرے محل سرا میں چھوڑ گیا تھا۔ وہاں موجود بزرگ ملازمہ کو تنہائی میں کچھ سمجھایا اور واپس چلا گیا۔ چہرے کا نقاب تو وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی ہٹا چکی تھی، مگر چند گھنٹے جو پریشانی و بے بسی اس کے وجود پر چھائی ہوئی تھی، اب اس کا شائبہ تک نہ تھا۔ اب وہ کر بھی کیا سکتا تھا، نکاح ہو چکا تھا، اب کیسے گھر سے نکالے گا؟ آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ابھی وہ صرف پرسکون ہونا چاہتی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے سوچ سوچ کر جو دماغ کا دہی بنا ہوا تھا، پہلے اس کو سیٹ کرنا تھا۔ ملازمہ اس کو ایک بیڈ روم تک لائی۔ ڈارک گرے اور سلور رنگ میں کمرہ سجا ہوا تھا۔ کمرے میں نہ کوئی پھول تھا، نہ کوئی شوخ رنگ پینٹنگ وغیرہ۔ عجیب گھٹن زدہ لگا۔ یہ کس کا کمرہ ہے بی بی جی؟ یہ جہان داد صاحب کا کمرہ ہے، میرا مطلب ہے آپ کا۔ ارے نہیں، یہاں تو قدم رکھتے ہی مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے، کوئی اور کمرہ دکھاؤ، ادھر میں ایک پل نہیں رکوں گی۔ وہ الٹے قدموں باہر آ گئی۔ اگلا جو کمرہ دکھایا گیا ویسے تو اسے پسند آیا، مگر اس کے اندر اپنا بات نہیں تھا۔
اگر رات میں بات کی ضرورت پڑ گئی تو کیا اتنے بڑے گھر میں بات ڈھونڈنے نکلوں گی؟ بھائی کوئی ڈھنگ کا کمرہ دکھاؤ جس کا اپنا بات ہو، کھلا ہوادار رنگوں والا۔ مائی سریا نے ایک ایک کر کے 4 کمرے دکھا دیے، تب کہیں جا کر ایک اس کی ضروریات کے مطابق پسند آیا، مگر یہ الگ بات کہ شوہر کا کمرہ نیچے رہ گیا اور اس کو جو کمرہ پسند آیا وہ اوپری منزل پر تھا۔ شکر ہے امریکہ کے سائز پر بنے گھر میں آخر کوئی کمرہ تو انسانوں کے رہنے کے قابل بھی ہے۔ اچھا بھائی، آپ کا کیا نام ہے؟ بی بی جی، نام سریا ہے پر سارے مائی مائی ہی کہتے ہیں۔ اچھا مائی سریا، ذرا کسی کو کہہ کر میرا سامان اس کمرے میں پہنچا دو۔ جی بیوی، ابھی کہہ دیتی ہوں۔ آج کھانے میں کیا بنا ہے؟ دیکھو پلیز، دال یا سبزی کا نام بھی مت لینا، میں اس میں یہ چیزیں کھا کھا کر گوڈے گوڈے تنگ آ چکی ہوں، اور آج تو ویسے بھی میری شادی ہوئی ہے۔ کینڈل لائٹ ڈنر نہ صحیح، مرغ مسلم تو ملنا چاہیے، آخر بچی کا زندگی پر اتنا تو حق ہے ہی۔ وہ کمرے میں چاروں اور گھوم کر جائزہ لینے کے دوران مسلسل بول رہی تھی اور مائی سریا حیران پر حیران ہوئے جا رہی تھی۔ اچھا بیوی، ابھی لاتی ہوں۔ جاتی ہوئی مائی سریا کو پھر روکا۔ سنو، اس گھر میں کون کون رہتا ہے؟ بس مالک اور نوکر ہی جی، صاحب ہی بس رات کو سونے کے لیے آتے ہیں، باقی کا سارا وقت تو ادھر ادھر نوکر ہی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیا اس کے اور بہن بھائی نہیں ہیں؟ صاحب جی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہیں، ان کے ماں باپ کو بھی دنیا سے گئے عرصہ گزر گیا، دادی تھی مگر ان کا بھی 2 سال قبل انتقال ہو گیا۔ اچھا بھائی اب بس کرو، سارا شجرہ نسب گنوا کر دم لوگی کیا؟ مجھے سمجھ آ گئی، بیچارہ تنہا مسافر گھومتا ہے دنیا میں مارا مارا۔ اور یہ رفاقت کون ہے؟ رفاقت جہانداد صاحب کا خاص آدمی ہے۔ اوہ خاص آدمی۔ اس نے ایک ہاتھ اپنی ٹھوڑی پر اور دوسرا کمر پر ٹکا کر آنکھیں سکیڑ کر مائی سریا کو دیکھا، جو بیچاری سمجھ نہ پا رہی تھی کہ اس بلا سے پالا پڑ گیا ہے۔ جہانداد کا خاص آدمی ہے تو اس کی بیوی کا بھی خاص آدمی لگا۔ پھر خود ہی دونوں ہاتھ کی تالی مار کر کہا لگا کر بولی، واہ، کسی انڈر ورلڈ ڈان کا حوالہ لگتا ہے، عرفہ کا خاص آدمی۔ ہاتھ نیچا کر خود کو داد دے، پھر مائی سے مخاطب ہوئی، جا کر جہانداد کے اس خاص آدمی کو میرے پاس بھیجو، بولو بیگم صاحبہ نے بلایا ہے۔ وہ اس وقت گھر پر نہیں ہے جی، صاحب جی کے ساتھ ہی واپس آئے گا۔ چلو جب آئے اس کو کہنا میری بات سنے بغیر سونے کے لیے نہ جائے۔ اب جا کر جلدی سے کھانا لے آؤ یا بے ہوش کرواؤ گی؟ جی ابھی لائی۔ مائی کے جانے کی دیر تھی، اس نے ایک پٹوسی ماری، بیڈ پر چڑھ کر لگی جمپ لگانے، بیڈ پر اونچا اونچا کودتے ہوئے خوشی سے چیخیں مار رہی تھی۔ پھر بولی، واہ میرے مولا تیری شان، کیسا اندھا کیا تو نے اس آدمی کو کہ اس نے ایک لڑکی کی دکھی داستان سنتے ہی اپنے بیٹے کی بلی چڑھا دی۔ اس کے آگے ٹھا ٹھا کر کے اونچے اونچے کہے لگانے لگی، اپنے مخصوص انداز میں ہاتھ پہ ہاتھ مارا اور وہیں بیڈ پر چت لیٹ گئی۔ کہاں کل سر سے پرائی چھت بھی چھن گئی، اور کہاں آج تو نے مجھے اتنا بڑا گھر دے دیا ہے، نوکروں کی فوج۔ واہ او سائیاں، تیری قدرت چچا گھامڑ تھا، بھتیجا اس سے بڑا گھامڑ نکلا، الو کے پٹھے۔ اس کی ہنسی کو بریک لگی، دروازے پر دستک ہوئی، اس کی جانب سے اجازت ملتے ہی ایک ملازمہ کھانے کی ٹرے دھکیلتی اندر آئی۔ دوسرا ملازم ایک مرد تھا جس نے اس کا سوٹ کیس تھام رکھا تھا، سوٹ کیس والا تو سامان رکھتے ہی واپس ہو لیا۔ دوسری نے کھانا میز کے قریب رکھا اور مڑ کر بولی، بیگم صاحبہ کھانا بالکل گرم اور تازہ ہے، آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو فون پر بتا دینا جی، میں لے آؤں گی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اس نے ملازمہ کو ٹرکایا، جس کے جانے کے بعد وہ اٹھ کر اپنے سوٹ کیس کے قریب آئی، کھول کر سامنے ہی رکھا۔ سفید کرتا اور سرخ گھیردار ٹراؤزر نکال کر سیدھا واش روم کا رخ کیا، دروازہ کھول کر بتی جلائی تھی کہ لب ستائش کے انداز میں پھیلے۔ واہ بھائی کیا ٹھاٹ ہے، اب تو مجھے یقین آ گیا ہے، جس کسی نے بھی یہ کہا ہے کہ خدا جب بھی دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، اپنی اس سڑے منہ والی وارڈرین کو لا کر یہاں کھڑا کروں گی کہ بھوتنی یہ دیکھ، اس کو کہتے ہیں 5 اسٹار باتھ روم۔ بھائی آج تو شکرانے کے نفل پکے، پورے 2 گھنٹے بعد وہ 5 اسٹار باتھ روم سے ناچتے ہوئے برآمد ہوئی۔ کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ گاڑی کے ٹائر سیاہ تارکل پر بڑے آرام سے گھومتے جا رہے تھے، گاڑی کے شیشے کالے ہونے کی وجہ سے اندر بیٹھا شخص باہر سے نظر نہیں آتا، مگر اندر والا باہر سب کچھ دیکھ سکتا تھا۔ یہ بالکل اس کے جسم اور دل کا عالم تھا، جو کچھ اس کے دل و روح میں تھا آج تک کسی کو نظر آیا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ اس نے کسی کو دیکھنے دیا۔
اس نے بھی اپنی ذات پر کالے شیشے لگا رکھے تھے۔ رفاقت گاڑی چلا رہا تھا اور وہ فرنٹ پیسنجر سیٹ کے بالکل پچھلی سیٹ پر بریک سے ٹیک لگائے بیٹھا اپنے فون کے ذریعے کسی انٹرنیشنل بزنس مین کا آرٹیکل پڑھ رہا تھا، جو کہ اس بزنس مین نے امریکہ کے ایک میگزین کی فرمائش پر لکھا تھا۔ مگر ذہن میں چونکہ اور بھی کئی خیال آ اور جا رہے تھے، اس لیے زبان میں حرکت ہوئی۔ تم نے کچھ جاننے کی کوشش کی کہ وہ لڑکی کون ہے اور چچا سے اس نے کیا بولا تھا؟ سر، ابھی یہ نہیں پتہ چلا کہ کون ہے، مگر رفاقت کے چہرے پر شرمندگی کے آثار نظر آئے۔ رفاقت، کہ اب میں پہیلیاں بوجھوں؟ سر، وہ آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اب کی بار وہ صرف اس قدر چونکا تھا کہ ایک لمحے کو سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ اوہ، یہ بات، کب آ رہا ہے بچہ؟ نظریں دوبارہ فون اسکرین پر تھی، جبکہ رفاقت کی آنکھیں گاہے بگاہے بیک ویو مرر کی جانب اٹھتی جھکتی۔ سر، میں نے رپورٹ زیادہ غور سے نہیں پڑھی۔ کمال کرتے ہو یار رفاقت، میرے بچے کے آنے کی تمہیں اتنی بھی خوشی نہیں کہ رپورٹ ہی غور سے پڑھ لیتے؟ رفاقت کے لبوں پر مسکراہٹ ظاہر ہو کر غائب ہوئی۔ سوری سر، غلطی ہو گئی۔ اب سوری بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے کیا وہ ڈاکٹر کی رپورٹ لائی تھی یا کہ بچے کی ڈی این اے رپورٹ؟ مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ ہو نہ ہو ڈی این اے ہی تھی، جو چچا جیسے عقل و شعور رکھنے والے انسان نے آن دا اسپاٹ ایکشن لیا ہے۔ پر یار، اگر ڈی این اے کے مثبت رپورٹ بھی ہوں، تب بھی سائنس نے ابھی تک اتنی ترقی تو نہیں کی کہ ان بورن بچے کے ڈی این اے کا پتہ لگا لیں۔ چلو، ماں کے پیٹ میں کوئی لمبی سی سوئی بھیج کر بچے کا خون کا ایک قطرہ حاصل کر لیں، جو کہ ظلم ہے، بچے کی جان بھی جا سکتی ہے، تب بھی ان لوگوں کا اخلاقی فرض تو بنتا ہے نا کہ باپ کا سیمپل بھی لیتے۔ باپ کو پوچھا ہی نہیں۔ سنجیدہ چہرے سے کی گئی اس کی ساری گفتگو کے دوران رفاقت مسلسل مسکرانے پر مجبور، پھر یکدم سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، سر، میرا خیال ہے آج آپ گھر نہ جائیں، کسی ہوٹل میں کمرہ بک کروا دیتا ہوں، جب تک میں ساری انویسٹیگیشن نہ کر لوں۔ آپ اپنا قیام ادھر ہی رکھیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ مجھے اس چھٹانگ بھر کی لڑکی سے ڈر کے بھاگ جانا چاہیے؟ اپنی بات پر غور کرو، کہہ کیا رہے ہو؟ سر، بات اس لڑکی کی نہیں، بات اس لڑکی کی پشت پناہی کرنے والے کی ہے۔ مجھے پورا شک ہے کہ یہ سب فردوس بیگم نے کروایا ہے۔ اس عورت کا ذکر کم از کم آج کی رات میرے سامنے نہ ہی کرو۔ تھکا ہوا ہوں، سونا چاہتا ہوں، اور دوسرا زیادہ فکریں پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھلا وہ لڑکی اپنے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم تھوڑی کرے گی۔ سر، مرے آپ کے دشمن، آئندہ ایسی بات مذاق میں بھی مت کیجیے گا۔ واہ بھائی، کبھی کبھار تو تم ایموشنل ہونے کی حد ہی کر دیتے ہو۔ یار، دشمن مر جائیں تو ہم نے کیا آب حیات پیا ہوا ہے؟ ہم نے بھی ایک دن مرنا ہی مرنا ہے۔ رفاقت صاحب، سدا ادھر نہیں بیٹھے رہنا۔ پرانے پنجابی فوک کے سردار عالم لوہار نے کیا خوب گایا ہے کہ ایک دن نسا پردیسیاں بھی ٹر جانا، کنڈا مار کے یہاں حویلیاں دا، چھڑ یار عالم تیرا دنیا تے کم کی، او تے ٹر گیا جد دم نال دم سی۔ رفاقت جی، ادھر حویلی سے مراد ہمارا جسم ہے اور پردیسی ہمارے روح، جس نے ایک دن اس مکان کو تالا مار کر یہاں سے کوچ کر جانا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے میرے کئی پیارے چلے گئے، ایسے ایسے لوگ چلے گئے جن کے بغیر زندگی کا تصور محال ہے۔ تو ان سب سے دور ہماری بھی کیا زندگی؟ ہمیں بھی ایک دن آخر کار انہی کے پاس جانا ہے، یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ رفاقت نے مزید کوئی بحث نہ کی، بلکہ جی ہی جی میں شکر ادا کیا کہ گھر قریب آ گیا تھا۔ اس نے ایکسیلریٹر پر دباؤ بڑھایا تو جہان داد کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ 2 منٹ بعد گاڑی پورچ میں تھی۔ جہان داد رفاقت سے پہلے گاڑی سے باہر تھا۔ جب تک وہ اندرونی دروازے تک پہنچا، رفاقت لمبے قدم اٹھاتا اس تک پہنچ گیا۔ مائی سریا بھی ہمیشہ کی طرح آج بھی دونوں کے انتظار میں وہی موجود تھی۔ السلام علیکم، مائی ٹھیک ٹھاک ہو؟ اپنے کمرے کی جانب بڑھتے قدم حزب معمول رکے۔ جی صاحب، میں چنگی بھلی ہوں، آپ کی مہربانی ہے، ورنہ خدا جانے کہاں دھکے کھا رہی ہوتی۔ جہان داد نے ایک ناراض نظر رفاقت اور اس کے بعد مائی سریا پر ڈالی۔ وہ کچھ شرمندہ نظر آئیں۔ جہان داد کے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں تھے۔ وہ مڑ کر آگے بڑھتے ہوئے بولا، مائی، کھانا کھا چکا ہوں، اور پلیز یہ شرمندہ نظر آ کر مجھے ٹارچر نہ کیا کرو۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے دروازے کے پیچھے بند ہوتا، مائی نے جلدی سے اصل مسئلہ آگے رکھ دیا۔ وہ صاحب جی، بیگم صاحبہ نے بولا تھا جب رفاقت آئے اس کو میرے پاس بھیجو۔ اس کے قدم تھمے، وہ مڑا۔ کون سی بیگم صاحبہ؟ بولا تو آنکھیں کنفیوژن میں سکڑی تھی۔ رفاقت بھی اپنا نام سن کر چونکا تھا۔ اب برے برے منہ بناتا جہان داد کی جانب کبھی مائی سریا کو دیکھ رہا تھا،
جہادات کے سوال پر مائی سریہ نے رفاقت پر نظر ڈالی، پھر بولی، وہ عرفہ بی بی نے جی۔ آپ کی دلہن نے اپنی مخصوص دلکش انداز میں ہنستا چلا گیا۔ میری دلہن یہ بھی اچھی رہی، کہیں وہ میرے کمرے میں تو نہیں گھسی بیٹھی۔ جتنے قدم اٹھا کر آگے آیا تھا، اب واپس پھر مائی کے قریب آ گیا۔ نہیں جی، انہیں یہ کمرہ پسند نہیں آیا تھا۔ کہنے لگی عجیب ڈپریشن جھلکتا ہے۔ وہ واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھتے ہوئے رفاقت سے مخاطب ہوا، چلو بھائی سنو جا کر اپنی بیگم صاحبہ کے فرمان۔ رفاقت نے بند ہوتے دروازے کو بے بسی سے دیکھا، پھر مائی کو۔ میں اس وقت کسی کے کمرے میں نہیں جا رہا ہوں، بتا دو جا کر بیگم صاحبہ کو، صبح ملوں گا۔ وہ کون سا اپنے کمرے میں ہے، اوپر ہال میں ٹی وی دیکھ رہی ہیں۔ بڑی تاکید کر رکھی ہے انہوں نے کہ رفاقت میری بات سنے بغیر نہ سونے کو جائے۔ ویسے یہ سیٹھ صاحب نے صاحب کی شادی آنن فانن کیوں کر دی ہے؟ وہ تو کہیں سے بھی پہلے دن کی دلہن نہیں لگ رہی۔ اپنے صاحب جی ویسے خوش لگ رہے ہیں۔ ہاں اچھے ایکٹر ہیں، اور مائی ہمیں کیا، کیسے کب کس طرح شادی کرتے ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کی بڑی باتیں تمہارے ہمارے گھر کی شادیوں جیسے تھوڑی ہیں۔ 10 مہینے پہلے سے بازاروں کے چکر، اور پھر جا بھی سارا گاؤں رہا ہے۔ 2 مہینے تو رشتہ داروں کو منانے میں نکل جاتے ہیں۔ تم ایک کپ اچھی سی کافی صاحب کو بھیجو، جب تک میں بیگم صاحب کی بات سن کر آتا ہوں۔ مائی کو ادھر چھوڑ کر رفاقت سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ ہم تو آئے تھے عرض مطلب کو، وہ احترام کر رہے ہیں۔ وہ جو نرم صوفے میں پوری طرح دھسی بیٹھی تھی، ہاتھ میں تھامی آئس کریم کا بڑا سا پیالہ مووی دیکھنے کے دوران تقریباً ختم ہی کر چکی تھی۔ سیڑھیوں پر اچانک جاگنے والی دھمک نے سارا سین سیکنڈوں میں بدلا۔ چھلانگ مار کر زبردستی صوفے سے اٹھی جو اس کو نکلنے کے پروگرام میں لگتا تھا۔ پیالہ میز پر پٹکا۔ دونوں کانچوں نے بھرپور احتجاج کیا، جلدی میں اپنے بکھرے چھاٹے مطلب زلفوں کو آستین سے چمٹے کیچر میں مکید کر کے گلے میں اسکارف ازرا تکلف ڈال لیا۔ اب تک آنے والی ہستی آخری سیڑھی پر کھڑی تھی، تشریف لا چکی تھی۔ بیگم صاحبہ نے ٹی وی آف کیا اور رفاقت کو مخاطب کیا، آؤ رفاقت بیٹھو، چند ایک ضروری بات سن لو۔ پہلے ہی تمہارے انتظار میں مجھے اس قدر دیر تک جاگنا پڑا ہے، معذرت چاہتا ہوں جی، پر خیر فرمائیے کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ رفاقت دہلیز کے قریب ہی کھڑا ہو گیا، آگے نہیں آیا۔ عرفہ نے اس چیز کو چونکہ پسند کیا اس لیے خیر سگالی سے بولنے لگی، رفاقت میں جو کچھ کہوں سب کچھ منوان ویسا ہی ہونا چاہیے۔ فرمائیے بیگم صاحبہ۔ کل کا دن خالی ہے تمہارے پاس انتظام مکمل کرنے کے لیے۔ اس شہر کے سب سے بڑے ہوٹل میں مسٹر اینڈ مسز جہادات کے ولیمے کے لیے 1000 بندے کا انتظام کرو۔ مجھے یہ نہیں سننا کہ اتنے ایمرجنسی کے بیس پر جگہ نہیں ملتی، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکے گا، کوئی ایکسکیوز نہ سننا۔ اگر ہال نہیں ملتا تو اس گھر کو ہی سجا لینا۔ کھانا ایسا ہو کہ جو منہ ٹیڑھا کر امیر زادیاں اپنے فنکشنز کی تعریف کرتی ہیں نا، ادھر کھانے کی خوشبو سونگھ کر ہی ان کو مرگی پڑ جائے۔ دیکھو دہی بھلے گول گپے خاص شامل ہوں، بچوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے لاجواب ڈیٹیل ہوں، جسے جو بچہ ہے ساری عمر یاد رکھے۔ میرے سب مہمان اکرامی کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے۔ دوسرا، میرے شوہر کو جا کر پیغام دے دو کہ مجھے صبح ہر حال میں اپنا حق مہر چاہیے۔ اگر وہ ولیمے کا خرچ نہ اٹھائے تو تم میرے مہر کی رقم سے سارا خرچ دیکھ لینا، باقی رہ گیا انویٹیشن تو وہ میں خود دیکھ لوں گی۔ اب تم جا سکتے ہو۔ رفاقت سر اس بات میں ہلا کر مڑنے لگا تو بولی، سنو، یہ جو آدمی ہے جہادات مرتضیٰ، اس کی تازہ ترین گرل فرینڈ کون ہے؟ نام کیا ہے؟ کہاں رہتی ہے؟ کچھ اندازہ ہو؟ رفاقت نے ہتھیلیاں اوپر کو اٹھا کر کندھے اچکائے۔ میم، یہاں نہ تازہ ترین نہ باسی ترین۔ بہرحال یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے جس کے بارے میں کچھ بھی جاننے کے لیے آپ کو براہ راست سر سے خود پوچھنا پڑے گا۔ مجھے اب اجازت ہے جی؟ جاؤ، مگر جو کہا ہے اس پر ہر حال میں عمل ہونا ضروری ہے۔ رفاقت سر ہلا کر چلا گیا اور وہ بھی کچھ سوچتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ہم ملیں گے کل اس کے آگے کے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ آئی ہوپ کہ آپ نے اب تک ناول کو انجوائے کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہم ملیں گے کل، لیکن جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اوکے، ٹاٹا بائے، اللہ حافظ۔